بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن انقلاب کیسے آئے گا کا آج آخری پارٹ ہے، تیسرا اور آخری پارٹ۔ اس میں ایک منظم جماعت کی ضرورت ہے، ایک جماعت ایسی جو کام کر رہی ہے اس چیز کے لیے کہ قرآن انقلاب لایا جائے۔ لیکن سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جو چینل پہ نئے ہیں، اور بیل کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں قرآن انقلاب کیسے آئے گا کا لاسٹ حصہ۔ قرآن انقلاب کرنا کسی فرد یا افراد کے غیر منظم گروہ کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اس انقلاب کے لیے مخاطب قوم کو نفسیات بدلنی پڑتی ہے۔ اس مشکل کام کے لیے سائنٹیفک بنیادوں پر ایک منظم جماعت کی تشکیل کی ضرورت ہوتی ہے، جو پہلے اس تنظیم کے ارکان کی تربیت کرے اور پھر وہ تنظیم پورے معاشرے میں تبدیلی کے لیے بطور خمیر استعمال ہو۔ اسی طرح ایک ادارہ کام کر رہا ہے جس کا نام ہے طلوع اسلام قیام پاکستان، اور یہ قیام پاکستان کے وقت سے لے کر اب تک مملکت پاکستان میں قرآن انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے کی خاطر خواہ کوششیں کر رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے، لیکن اسے اپنی کوششوں میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اگر طلوع اسلام کی کارکردگی کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک سالانہ کنونشن کے علاوہ ادارہ کی تمام کوششیں غلام احمد پرویز کے لٹریچر اور ماہنامہ طلوع اسلام کی اشاعت محدود ہے۔ پاکستان میں خواندگی کی شرح کم و بیش 30% ہے۔ ایک خواندہ شخص سے مراد ہے ایسا فرد جو اپنا نام لکھ سکتا ہو یا اردو کی سادہ تحریر پڑھ سکتا ہو۔ ان خواندہ افراد میں بہت سے ایسے بھی افراد ہیں جو اخبار یا رسالے کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان میں اکثر کو مطالعہ کا شوق نہیں ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ جن کو مطالعہ کا شوق ہے ان کی اکثریت دینی یا مذہبی لٹریچر سے دور بھاگتی ہے۔ اٹس ریالٹی۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ دینی لٹریچر کے شائقین میں سے ادارہ طلوع اسلام کتنے فیصد کو اپنے لٹریچر پہنچانے میں کامیاب ہوا ہے۔ نتیجہ یہ کہ گزشتہ 70 سالوں میں طلوع اسلام پاکستان کے 1% لوگوں تک بھی قرآن پاک کا پیغام نہیں پہنچا سکا۔ اگر سفر اسی طرح رفتاری جاری رہا تو مستقبل میں ماضی سے زیادہ مختلف نظر نہیں آ رہا۔ علامہ پرویز نے اپنی استطاعت سے بھی کئی گنا زیادہ کام سر انجام دیا ہے۔ قرآن لٹریچر کی صورت میں ایک ایسی مضبوط بنیاد فراہم کی ہے جس میں ایک عظیم و شان عمارت کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ طلوع اسلام ایک علمی تحریک ہے۔ اس کا مقصد ہنگامہ آرائی، فساد، فلرز اور دوسری مذہبی یا سیاسی تنظیموں کی طرح جذبات کا استحصال اور نعرہ بازی نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ بحیثیت تحریک ادارہ طلوع اسلام نے گزشتہ 70 سالوں میں کتنے افراد میں نفسیاتی تبدیلی پیدا کی۔ اگر اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ ہو تو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، یا تو ہم راہ راست سے بھٹک گئے ہیں یا ہمارا طریقہ کار قرآنی تعلیمات کے مطابق نہیں، کیونکہ یہ تو قرآن کا دعویٰ ہے۔ قرآن کی آیت نمبر 55 اور پارہ نمبر 24 میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے صلاحیت بخش کام کیے، ان کو زمین میں حکومت عطا کرے گا جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی، ان کے دین کو متمم کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ ادارہ طلوع اسلام جس رفتار سے قرآن تعلیم کو آگے بڑھا رہا ہے، اس رفتار سے تو مشیت خداوندی کے مطابق انسانیت خود بخود نظام خداوندی کی جانب راغب ہوگی۔ اسی طرح پارہ نمبر سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر 55، یہ میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 53، لیکن ہمارا اس میں کردار کیا ہوا؟ انسان کی رفاقت کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اس عمل کو تیز سے تیز تر کیا جائے۔ اگر انسان ایسا نہیں کر رہا یا نہیں کر سکتا تو پھر اس کی رفاقت کا دعویٰ ہی جھوٹا اور بامعنی ہے۔ آج دنیا انسانوں کی خود ساختہ نظام حیات کی وجہ سے تباہی کے کنارے کھڑی ہے۔ مظلوم سوالیہ نظروں سے اس
آسمان کی طرف دیکھے ہوئے ہیں، لیکن انہیں کیا پتہ کہ ان کے الجھے ہوئے مسائل کا شافی علاج تو دور نہیں، ان کے آس پاس قرآن حکیم کی صورت میں موجود ہے۔ ہم انہیں یہ نسخہ کیمیا اس لیے نہیں بتا رہے کہ مظلوم ابھی ان پڑھ ہے، جب وہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے گا تو پھر خود بخود یعنی بغیر کسی تنظیمی تربیت کے اس میں نفسیانی تبدیلی پیدا ہو جائے گی، اور اس روش پر قائم رہ کر ہم خود فریبی میں مبتلا ہو رہے ہیں اور نادستہ ایک جرم عظیم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مظلوموں کی آہوں کی زد میں بھی ہم ہیں، ہم نادانستہ ہی صحیح ان پر ڈھائے جانے والے مظالم میں بالواسطہ طور پر شریک ہیں۔ پس چہ پاکیدہ مطلب یہ کہ ضرورت اس امر کی ہے قرآن کو معاشرے میں درپیش مسائل کے عملی حل کے طور پر پیش کیا جائے، اور یہ پیغام ہر تعلیم یافتہ اور ان پڑھ، ہر شہر اور ہر دیہات، ہر محلے، ہر گلی اور ہر گھر میں پہنچایا جائے کہ قرآن بلا سمجھے تلاوت کرنے اور مردوں کے ایصال ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی، معاشی اور دیگر تمام مسائل کا حل زمانہ کے تقاضوں کے مطابق پیش کرتا ہے۔ اور قرآن وہ معاشرہ تشکیل دیتا ہے جس کے افراد آج کے غم اور کل کی فکر سے آزاد ہوتے ہیں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر دیکھیے کہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کس طرح پیغام حق کی طرف لپک کے آتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ایک منظم اور فعال تنظیم کی ضرورت ہے جو دین حق کے پیغام کو ملک کے کونے کونے میں پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنے اراکین کی عملی تربیت اور ان کے انداز نفسیاتی تبدیلی پیدا کرنے کے اہتمام بھی کر سکے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار ساتھیوں نے قرآن حکیم کی حصولی ہدایات پر اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق عمل کر کے 23 سال کے مختصر عرصہ میں دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا تھا۔ وہی عمل آج بھی ان جیسے نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ بقول اقبال، آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو یہ تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔ اور اگر آپ کو یہ میرا قرآنی ٹاپک پسند آیا ہو تو مجھے اچھا سا کمنٹ کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، جو چینل پہ ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔ اللہ حافظ۔